السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے آپ کے بچوں میں موبائل کے ذریعے سے فحاشی کس طرح عام کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، ایک وقت تھا کارٹونز بہت سادہ ہوتے تھے، بڑے سمپل کارٹونز ہوتے تھے، مگر پھر وہ وقت آیا کہ آہستہ آہستہ کارٹونز کے ذریعے بچوں کے ذہنوں میں بے حیائی ڈالنا شروع کی گئی۔ جی ہاں، بے حیائی۔ آپ اس وقت دیکھیں تو اس قدر 3D کارٹونز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں ہر جگہ، اور ان کارٹونز کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کو وقت سے پہلے، یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سیکس کی طرف راغب کرتی ہیں۔ جی، یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مرد اور عورت کی کنڈیشن سے واقف کرتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کافروں نے آپ کی نسلوں میں بے حیائی کس طرح سے پھیلانا شروع کر دی ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی، ان کا ایک بہترین قول کہ اگر تم نے قوموں کے نوجوانوں کو فتح کرنا ہے تو ان میں بے حیائی پھیلا دو، جو کہ ہمارے نوجوان نسل کے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، دونوں میں ہی یہ وبا بڑی تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے۔ اور صرف نوجوانوں میں ہی نہیں، اب تو اس وبا کی لپیٹ میں چھوٹے بچے بھی آ چکے ہیں۔ جی ہاں جی، ایسے کارٹونز جس میں مرد اور عورت کی کنڈیشنز کھلی دکھائی بھی جاتی ہیں، بتائی بھی جاتی ہیں۔ گیمز، سب سے بڑھ کر گیمز آپ دیکھ لیں، اس میں عورتوں کے لباس، عورتوں کے جسمانی خد و خال کو اتنا ابھار کر اور اس قدر بے لباس دکھایا جاتا ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کھنچتے ہی چلے جائیں۔ گیمز میں انوالو ہونے میں صرف بچے ہی نہیں، بڑے جو ہیں ان کی بھی زیادہ تر جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں عورتوں کو بہت ہی کم لباسوں میں دکھایا جاتا ہے۔ یہی کنڈیشنز مرد کی بھی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور کے جو بچے ہیں وہ گیمز میں بری طرح انوالو ہیں۔ آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم کھول کے دیکھ لیں، آپ کے سامنے گیمز کے ایڈز آتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ وہاں رکتے ہوں گے۔ جب آپ رک سکتے ہیں تو وہ تو پھر بچے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں جب یہ چیزیں وقت سے پہلے ڈالنا شروع کر دی جاتی ہیں نا، تو یاد رکھیے وہ بچے کبھی بھی جائز اور ناجائز میں فرق نہیں سمجھیں گے۔ آپ فخر محسوس کرتے ہیں اپنے بچوں کو آئی پیڈ لے کے دینے میں، اپنے بچوں کو اینڈرائڈ موبائلز لے کر دینے میں آپ فخر سمجھتے ہیں، جبکہ آپ اس چیز کو ٹوٹلی نظر انداز کرتے ہیں، کہ آپ کا بچہ سیکھ کیا رہا ہے، آپ کے بچے کو کیا دیکھنے کو مل رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے خیالات جان کے میں حیران ہوتی ہوں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں تو ہیں نا مرد عورت میں، یہ تو ان کو پتہ چلنا چاہیے۔ وقت سے پہلے کوئی بھی کام سوائے نقصان کے اور تباہی کے کچھ نہیں دیتا، تو پھر آپ وقت سے پہلے چھوٹے چھوٹے ذہنوں میں یہ چیزیں کیسے ڈلنے دے سکتے ہیں، جو کل کو ان میں بے حیائیوں کی بھرمار کر دے، جو کل کو ان میں جائز اور ناجائز، گناہ ہے نہیں ہے، کسی چیز میں کوئی فرق ہی نہ رہنے دے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اس کو ریموو کر کے تو بچوں کو دیتے ہیں، یا اس کو آگے نکال کے بچوں کو دے دیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اس نے آنا ہی آنا ہے، یہ ایڈز آتے ہی آتے ہیں، یہ چیزیں آتی ہی آتی ہیں۔ جب آپ ٹک ٹاکس پر ہیں، یوٹیوب پر ہیں، یا کسی بھی پلیٹ فارم پر ہیں، تو وہاں پر ریکمینڈڈ چیزیں آتی ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں 99% فحاشی پر مبنی ہوتی ہیں۔
اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، ان کے چھوٹے چھوٹے ذہنوں کی فکر کریں. ایسی چیزوں سے اپنے بچوں کو بہرحال دور ہی رکھیں جو وقت سے پہلے ان کے ذہنوں کو بڑا کریں اور ان کو اپنے فرائض کو سمجھنے سے پہلے ہی ان چیزوں میں انوالو کر دیں جو ایک وقت پر، ایک ٹائم پر ہونی چاہیے. اپنے بچوں کے ذہنوں کے ساتھ آپ خود ظلم کرتے ہیں. اللہ نے آپ کو اتنی عقل تو دے رکھی ہے نا. کوئی ظاہری طور پر آ کر آپ کے بچے کو مارے، آپ کے بچے کو زخمی کرے تو آپ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا کر جائیں. لیکن یہ لوگ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے ذہنوں کو، آپ کے بچوں کے دل کو، آپ کے بچوں کے ذہنوں کو اندر ہی اندر اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، اندر ہی اندر فحاشی کی طرف مبتلا کر رہے ہیں، اندر ہی اندر آپ کے بچوں کے سوچوں کو تباہ کر رہے ہیں. ان کی آپ کو فکر ہی نہیں. ان کو آپ خود گھر کا دروازہ کھول کر ویلکم کرتے ہیں. ان کو آپ خود اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں ایک موبائل کی صورت. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک.